بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ فنڈ ریزنگ پاکستان میں اتنا بڑا سانحہ ہوا، لوگ تباہ ہو گئے، ان کا سب کچھ جو کچھ بھی تھا ان کے پاس بہہ گیا، مکان گر گئے، بچے ماں باپ سے بچھڑ گئے۔ اس طرح کی تباہی پاکستان نے پہلے نہیں دیکھی اور اللہ نہ کرے کہ کبھی دوبارہ دیکھنی پڑے۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی تھی کہ فوری طور پہ پاکستانیوں کو جو کہ افیکٹڈ ہیں ان کو ریلیف دیا جائے، ان کے لیے جتنی بھی آسانی پیدا کی جا سکتی، خاص طور پہ ان کے رہائش کے لیے، ان کو خوراک کے لیے اور بلینکٹس، یہ وہ چیزیں ان کا انتظام چاہیے تاکہ جو اپنے گھر کھو بیٹھے ہیں ان کو باہر جہاں بھی رکھا جائے وہ کھلے آسمان کے نیچے نہ ہو، بلکہ ان کے لیے کچھ شیلٹرز ہوں۔ اس کے لیے ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے فوری طور پہ ریئیکٹ کیا، اور اس میں مسلم ممالک انہوں نے فوری طور پہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے پرائم منسٹر پاکستان سے ٹیلی فون پہ بات کی، اور انہوں نے نہ صرف پوری طرح یکجہتی کا اظہار کیا بلکہ سامان وغیرہ بھجوانے کا بھی انتظام کیا۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے تو سامان پہنچنا بھی شروع ہو گیا، اور میرا خیال ہے اور ایک آدھ دن میں ترکی اور ایران سے بھی پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ قطر نے فوری طور پہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا پرائم منسٹر سے بات بھی کی، اور انہوں نے اپنے انفارمیشن سینٹر ایکٹیویٹ کر دیا، اور جو کچھ بھی وہاں پہ فلڈ ریلیف کے سلسلے میں فوری طور پہ میسر تھا، $1,00,000 اور 200 فیملیز کے لیے انہوں نے فوری طور پہ خیمے، کمبل وغیرہ ہر چیز مہیا کرنے کا انتظام کیا۔ اسے کہتے ہیں ایمرجنسی ہیومینیٹیرین انٹرونشن، اور قطر کی جو پلان ہے وہ انہوں نے فوری طور پہ پاکستان کے معاملے میں امپلیمنٹ کرنی شروع کر دی۔ اس میں فیملی کے لیے ہائیجین کٹس وغیرہ بھی ہیں، 1,000 بلینکٹس ہیں، 200 فلڈ افیکٹڈ فیملیز کے لیے سندھ میں مختلف طرح کی سہولتیں ان میں مہیا کیا جائیں گی۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹ کے پریزیڈنٹ نے بھی رابطہ کیا، اور میں نے جیسے کہا کہ ان کی طرف سے سب سے پہلے امداد پہنچنا شروع ہو گئی، اور وہ بہت بڑی مقدار میں امداد پہنچا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا پوری طرح کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح ٹرکی اور ایران کے صدور نے بھی پرائم منسٹر سے رابطہ کیا اور یکجہتی کا اظہار کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہر طرح کی مدد مہیا کریں گے، جو کہ ایک آدھ دن میں آنی شروع ہو جائے گی۔ جو سب سے بڑا ایونٹ تھا وہ تھا عمران خان کی ٹیلی تھون۔ پہلے تو اس کا مسئلہ تھا کہ ٹیلی تھون جو ہے وہ اس کو ٹی وی چینلز کے اوپر کہا گیا کہ نہیں دکھائے جا سکتے، یعنی عمران خان کو لائیو کوریج منع کر دیا گیا تھا پیمرا کی طرف سے۔ بارصورت اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ان کی ریسٹرکشن ویو کی اور کہا کہ عمران خان کو کوریج ملنا چاہیے، لیکن اب دیکھیے کہ بدقسمتی اس کے باوجود سوائے بول ٹی وی اور ARY نے، جو کہ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھے جا سکتے تھے، انہوں نے کمپلیٹ کوریج دیا، باقی اکثر چینلز نے کوریج نہیں دیا۔ اور اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں بے شک اپنے طور پہ اجازت دے دیں، سب کچھ کہیں، لیکن حکومت نے ان کو اتنا پیسہ کھلایا ہوا ہے مختلف چینلز کو کہ یہ حکومت کو ڈیفائی کرنا نہیں چاہتے، یہ ان کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اس معاملے میں نہ کوئی اصول ہے نہ ہی کوئی قانون ہے، اگر ہے کچھ اصول اور قانون تو وہ پیسہ ہے، لہذا اسی میں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دیدہ دلیری اس حکومت کی، میں ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں، یہ میں نے ٹویٹس وغیرہ جو ادھر ادھر پڑھتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ چیزیں، ان میں سے میں نے کچھ کلک کی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثلاً لالس پاکستان، آج پوری قوم سوال کر رہی ہے کہ ایک اشتہاری مجرم کو جو کہ پاکستانی عدالتوں کو مطلوب ہے، اس کی تقریر پاکستان ٹیلی ویژن سمیت تمام چینلز پر دکھائی گئی۔ کیا اس ملک میں اس وقت کوئی آئین یا قانون نہیں ہے؟
اشتہاری مجرم کی تقریر کی تشہیر کی اجازت کس نے دی جبکہ پیمرا کی جانب سے یہ بین کی گئی ہے؟ یہ وہ صورتحال ہے یا عوام جن میں کہ شعور ہے اور وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے کہ ہمارے حکمران جنہوں نے اسی ملک سے بے تحاشا کمایا ہے، ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، حکمران ہے، اشرافیہ ہے، اور وہ سوال کرتے ہیں عوام ان چیزوں پہ۔ عوام کی ایک میں نے دیکھا ہے کہ شعور کے ساتھ ساتھ ان کی آبزرویشن بڑی بہتر ہے پہلے کی نسبت، اور وہ چیزیں پک کرتے ہیں اور پھر ایکسپریس کرتے ہیں اس کو۔ مثلاً ایک صاحب نے لکھا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں انجان آدمی کی طرف سے ڈالے گئے 25 ارب روپے کیا سیلاب زدگان کو دیے جا سکتے ہیں؟ جب یہ پوچھا گیا تھا حمزہ سے یا شہباز شریف سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ تو اگر کہیں سے آئے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہے تو سیلاب زدگان کو دے دیں تاکہ مقصود چپڑاسی کی زندگی آئندہ آخرت کی وہ بہتر ہو جائے۔ مقصود چپڑاسی تو اب دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کو پیسے مل سکتے ہیں، اس کی روح کو سکون مل سکتا ہے۔ پھر روف کلاسر صاحب لکھتے ہیں کہ ارب پتی حکمران زرداری ہو، شریف ہو یا قریشی گیلانی ہو، کسی نے اب تک 1 روپیہ مدد کا اعلان نہیں کیا۔ کیا یہ سب اب بزنس مین ہیں؟ ان کی شوگر ملیں ہیں؟ کہیں سے ایک ٹرک بھی نکلا ہو جو ان مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچا ہو؟ انہی سیاستدانوں کی شوگر ملوں کو عوام کی جیب سے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ شوگر ملوں کو سبسڈی دی گئی جو کہ عوام نے بوجھ اٹھایا، لیکن آج پاکستان کے عوام جو کہ سیلاب کے طوفانوں میں گھرے پڑے ہیں، ان کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو کہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں۔ اب دنیا بھر میں یعنی ہمارے ہموطن، ہمارے پاکستانی بھائی مختلف ملکوں میں آباد ہیں، ان کے بارے میں لکھا کسی نے کہ دنیا بھر میں رہنے والے غیر ملکی پاکستانی جن کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا، جن کو کہا گیا کہ آپ ال انفارمڈ ہیں، آپ کو بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دی گئی، انہوں نے آج دہشت گردی اور توہین عدالت کے سرکاری مقدموں کے ملزم کی اپیل پر 5 ارب روپے سے زیادہ فورن فنڈنگ کرتے ہوئے سیلاب کے متاثرین کی مدد کی۔ پھر کسی اور نے لکھا ہوتا ہے کہ گھڑی چور اور دہشت گرد نے 2 گھنٹے میں 520 کروڑ روپے اکٹھے کر کے اپنے ہم وطنوں کی مدد کرنے کا کام کیا۔ راجہ پرویز اشرف کے حوالے سے کسی نے لکھا ہوا تھا کہ راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، ہم نے کینیڈا کے دورے کے دوران وہاں کی حکومت سے 20,000 کینیڈین ڈالر سیلاب زدگان کے لیے اکٹھے کیا۔ 20,000۔ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ اس دورے پر پاکستان کے 16 لاکھ ڈالرز خرچ ہوئے۔ یعنی آپ وہاں سے 20,000 ڈالر لے کے آئے کینیڈین، اور جو خرچہ ہوا ہے اس دورے پہ وہ 16 لاکھ ڈالر تھے۔ جو شرمناک چیز ہے وہ ہے کہ ہنڈرڈز یعنی سینکڑوں کے حساب سے فورن کنٹری سے کریڈٹ کارڈ پہ لوگوں نے عمران خان کے ٹیلی تھون کے جواب میں وہاں سے ڈونیشنز دینے کے لیے کوشش کی، ان کو ڈائریکشنز، لیکن حکومت کی طرف سے یہاں بینکوں کو ہدایات تھیں کہ ان کے کریڈٹ کارڈ پہ اوپر جو پیمنٹس آ رہی ہیں اس کو انکار کر دیں۔ حالانکہ یہ غریب عوام کے لیے تھیں جو بیچارے آج پیسے ہوئے ہیں۔ اس میں کسی کی عزت بے عزتی کا تو مسئلہ ہی نہیں، نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی مقابلہ تھا۔ شہباز شریف اس معاملے میں عمران خان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس چیز کے اوپر ٹکریں مارنے کی بجائے اور جھوٹے فراڈی طریقوں سے اپنی عزت بچانے کے بجائے سیدھا عوام کے لیے جو کچھ کر رہا ہے کوئی بھی کرے اس کو کرنے دیا جائے، لیکن اس میں بھی روڑے اٹکائے گئے۔ پھر ایک اور جو ایشو ہے یہاں پہ وہ ہے کہ ہمارے پاس صادق اور امین لوگوں کی بہتات ہے، بہت ہی زیادہ ہیں،
لہذا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھا دیا جائے۔ اب سندھ میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے محترم شرجیل میمن صاحب، جن کے اوپر کئی ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے، ECL پہ بھی رہے، ملک سے بھاگے بھی رہے، اب فلڈ ریلیف فنڈ کے اوپر ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ اس کے انچارج ہوں گے۔ سندھ میں پہلے ہی طوفان مچا ہوا ہے، لوگ رو دھو رہے ہیں کہ ان کو ملا کچھ نہیں، اور حالات ایسے ہیں کہ ایک ایک دن گزرتے دن کے ساتھ ان لوگوں بیچاروں کی مصیبتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ ابو دھابی وغیرہ دبئی میں ہیں، وہاں پہ ہماری ایمبیسی نے ایک ریکویسٹ، ایک سرکولر کے ذریعے پاکستانیوں کو ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے ملک کے لیے کچھ چندہ اکٹھا کریں، پیسے دیں پرائم منسٹر کے فنڈ کے لیے، پرائم منسٹر کے فنڈ میں پیسہ جمع کرائیں تاکہ یہ ریلیف کا کام آگے بڑھایا جا سکے۔ لیکن لوگوں نے جواب دیا، کسی نے لکھا کہ میں الخدمت فاؤنڈیشن کو تو پیسے دے سکتا ہوں لیکن پرائم منسٹر پاکستان کو نہیں دوں گا۔ پھر کسی نے لکھا ہوا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، پیسے اگر دینے ہوئے تو ڈائریکٹ لوگوں کو دیں گے۔ پھر کسی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ آر منی، انہوں نے کہا کہ ان کو دے کے، پرائم منسٹر کو دے کے ہم اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیسہ کسی مناسب ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر بعض لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی اچھی NGO کو پیسے دے دیں گے لیکن اس حکومت کو ہرگز نہیں دیں گے۔ کسی صاحب نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں MNA اور MPs کو خریدنے کے لیے کروڑوں روپے دیے جا سکتے ہیں لیکن عام عوام کو سیلاب سے بچنے کے لیے عطیہ دینے کی بجائے آپ دوسروں سے اپیل کر رہے ہیں۔ اسی طرح بے شمار میسیجز ہیں جہاں UAE کی ایمبیسی کو لوگوں نے تعاون کی بجائے ایسے ایسے سخت جواب لکھے ہیں جو کہ تکلیف دہ بھی ہیں۔ پھر کسی نے لکھا کہ سوری، ہم اس موجودہ چور حکومت کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، چور حکومت سیلاب کے نام پر سارے روپے خود کھا جائے گی۔ یعنی اعتماد کا اتنا فقدان ہے اس حکومت کا کہ کوئی بھی ان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں بے شمار میرے پاس میسیجز پڑھے ہیں جو کہ لوگوں نے لکھے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ بھی ہمیں دن دیکھنا پڑا صرف اس رجیم چینج کے مسئلے کی وجہ سے۔ اگر یہ رجیم چینج نہ ہوتی، ایک حکومت ہوتی، لوگ اعتماد کر رہے تھے، ان کو پیسہ بھی ملتا، لیکن بدقسمتی کہ ہم نے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار کے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔